السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گینگ آف 5 آ گیا ہے گھیرے میں، اور فرا گوگی کی ایک ویڈیو کے ہیں بہت سے چرچے۔ بشرا بی بی کی بکنگ ہو گئی ہے کنفرم، اور بنی گالا میں لگی ہے موکلات کی حاضری، اور پرویز لائی کی ملاقات چودھری شجاعت سے ہوئی نہیں ہے، کروائی گئی ہے، اور ملک ریاض آ گئے ہیں گھیرے میں کیونکہ ان کا معافی نامہ ہو گیا ہے مسترد، اور ان کی پرانی فائلوں کے پر بھی اترنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ دیگر خبروں پہ بھی بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب معصوم سعید عثمان بزدار سے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے بڑے درویش وزیر اعلیٰ رہے ہیں عمران خان صاحب، جنہیں کہتے تھے وسیم اکرم پلس، بس ویسے اور کوئی خاص اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو ان کے اثاثے محض 7 لاکھ روپے تھے، لیکن اب وہ میرا خیال ہے شاید اتنے ہی ارب ہو چکے ہیں، بس اتنا سا فرق پڑا، کوئی خاص نہیں فرق پڑا، اور پریس کانفرنس بھی وہ کر چکے ہیں، اور ان کا جی میں سیاست بھی اب نہیں کرتا۔ لیکن جناب اس بار پریس کانفرنس انہیں نہیں بچا پائے گی۔ ہم نے ویسے پہلے بھی اپنے کئی پروگرامز میں یہ بات کی ہے کہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جو لوگ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں وہ قانون کی پکڑ سے بچ جائیں گے، تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ پریس کانفرنس سے صرف اتنا اثر پڑتا ہے کہ آپ اپنے آئندہ کے چال چلن کی ضمانت دے دیتے کہ جناب آئندہ میں کسی اس طرح کی پارٹی میں نہیں جاؤں گا یا بری سوسائٹی سے اجتناب کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پرانے گناہ معاف ہو گئے۔ اس کی بڑی مثال پھر وہ سعید عثمان بزدار ہیں کہ 11ویں بار ان کو طلب کیا گیا تھا جی نیب لاہور میں، لیکن وہ موصوف پیش نہیں ہوئے۔ پھر ہم اس کا کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بھائی صاحب کی بکنگ کنفرم ہے، اب وہ جب بھی ہتھے چڑھ گئے تو پھر وہی بات ہوگی، چڑھ جا بچہ راوی، نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی۔ معصوم وزیر اعلیٰ اور سائیں وزیر اعلیٰ کے ساتھ تو پھر ایسا ہونے سے تو پھر ہمیں تو بڑی حیرت ہوگی، کم از کم آپ کو بھی یقیناً ہوگی۔ آگے بڑھتے جناب اگلی خبر کی طرف۔ آج عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی اسلام آباد کے مختلف عدالتوں میں پیشیاں تھیں، اور عمران خان صاحب کی آمد ہوئی بشرا بی بی کے ہمراہ، اور کوئی یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ کوئی 14 مقدمات تھے جن کی سماعت تھی، اور ان میں ضمانتیں تھیں، کوئی 4-5 میں ان کی ضمانتیں کنفرم ہوگی، باقیوں میں ان کو توسیع مل گئی۔ جو گرفتاری کا خطرہ تھا عمران خان صاحب کو کہ شاید آج ان کی گرفتاری ہو جائے گی، وہ خطرہ ان کا ٹل گیا، اور اس سماعت کے دوران بھی کچھ اہم واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تو وہ جو عمران خان نے کیا، اور ایک واقعہ وہ جو عمران خان کے ساتھ ہوا، دونوں ہی بڑے حیرت انگیز واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ تو یہ ہو کہ جب عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو اسد عمر صاحب بھی وہاں موجود تھے، سابق سیکرٹری جنرل۔ انہوں نے پارٹی کا عہدہ چھوڑا ہے، پارٹی تو نہیں چھوڑی، اور وہ جب کمرہ عدالت میں عمران خان صاحب کا اور ان کا آمنا سامنا ہوا تو اسد عمر صاحب نے ان سے ہاتھ ملایا اور جا کے اس سیٹ پر بیٹھے جہاں پر ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے انہیں بڑا سرپرائز دیا کہ وہ ان کے ساتھ جا کر نہیں بیٹھے، وہ بلکہ ان کے وکیل صاحب جب کھڑے ہوئے عدالت میں اپنی بات کرنے کے، تو عمران خان صاحب ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی ویسے اللہ کی شان ہے، آہستہ آہستہ عمران خان صاحب نیچے آ رہے ہیں۔ وہی عمران خان صاحب پہلے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا کرتے تھے اسی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب وہ جا کے ڈائس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس ساری کہانی کا مقصد یہ ہے، میں ضمانتوں کی بات نہیں کر رہا۔ ضمانتیں تو عمران خان صاحب کے لیے بالٹیاں بھر بھر کے، ڈونگے بھر بھر کے، دیگیں بھر بھر کے وہ تو ان کو ملتی ہی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ جو اسد عمر کے ساتھ معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنی ایک ذاتی اور نجی محفل میں کہا تھا کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی ان میں، اور جن لوگوں نے پارٹی کے عہدے چھوڑ دیے، اور میری نظر میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آج عمران خان صاحب نے یہ ثابت کیا اسد عمر صاحب کو اگنور کر کے۔ اس کے بعد جب وہ ڈائس کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور جب وہ وہیں سے وہ جو ہے وہ اپنی حاضری لگوائی اور کمرہ عدالت سے باہر نکل گئے، اور اسد عمر صاحب منہ دیکھتے رہ گئے کہ جناب عمران خان صاحب نے مجھے لفٹ نہیں کرائی، تو ہونی بھی نہیں ہے۔ اب معاملات آگے مشکل ہی ہیں کہ چلیں، ہمارا بھی یہ اندازہ ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس تشریف لائے، اور جہاں پر آپ کو پتہ ہے نا عمران خان صاحب کے استقبال کے لیے ججز کو اسلام آباد کچہری سے جوڈیشل کمپلیکس بھیجا جاتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے اگر وہ عام کچہری میں پیش ہوں گے۔ یار عام کچہری تو عام عوام کے لیے ہوتی ہے، وہ تو عمران خان ہے، تو ان کے لیے پھر ججز کو وہاں پر شفٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک روایتی بن گئی ہے کہ وہ جب بھی آئیں گے تو جوڈیشل کمپلیکس میں جائیں گے، کچہری میں نہیں جائیں گے۔ تو بہرحال آج وہ وہاں پر گئے، اور وہاں پہ پھر آج جج صاحب نے انہیں سرپرائز دے دیا۔ آج جب وہ ایک عدالت میں موجود تھے اور کمرہ عدالت میں اپنے وکلاء سے محو گفتگو تھے، تو جج صاحب نے ان کو جھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کمرہ عدالت ہے، یہاں پر آپ گپیں مت لگائیں، آپ نے جو بھی بات چیت کرنی ہے آپ وکلاء سے اپنے چیمبرز میں بات کریں یا گھر میں بات کریں، یہ کمرہ عدالت میں شور مت کریں۔ تو عمران خان صاحب تو ہکے بکے رہ گئے، انہوں نے کبھی عدالتوں کے منہ سے ایسے الفاظ تو نہیں سنے تھے۔ تو یہ ایک جج صاحب تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کی شان میں جناب کر دی ہے گستاخی، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب کی شان میں اگر کوئی اس طرح کی گستاخی کرنے کا تصور ہی نہیں تھا، اگر وہ کر بھی دیتا تھا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ابھی تک عمران خان صاحب نے ان جج صاحب کے لیے
کوئی دھمکی امیز جو ہے وہ اپنا ویڈیو لاگ جاری نہیں فرمایا. تو یہ دو خبریں تھیں، ایک میں عمران خان صاحب سرپرائز ہوئے عدالت کی طرف سے، اور ایک میں عمران خان صاحب نے سرپرائز دیا اسد عمر کو. اگلی خبروں کی طرف چلتے ہیں جناب. اگلی خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ خبر ہے چودھری شجاعت حسین اور جو ان کے صاحبزادے ہیں چودھری صالح حسین، وہ آج جناب لاہور میں جیل میں جا کر ملے ہیں چودھری پرویز الہی سے. چودھری پرویز الہی صاحب وہاں پر ہیں، اور جو پچھلی ان کی 2 تاریخیں تھیں اس سے اندازہ ہوا کہ چودھری صاحب کی حالت جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کی کوئی جیل کے اندر اچھی نہیں ہے. مونس الہی صاحب وہ جو ہیں وہ اسپین میں ہیں، اور ادھر پرویز الہی صاحب پین میں ہیں. تو وہ جو اسپین والے صاحب ہیں وہ تو ادھر سے ٹویٹیں شوٹیں کھڑکا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی میری والدہ کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور آج جو چودھری شجاعت کی ملاقات ہوئی تھی اس کے اوپر بھی ان کو بڑا اعتراض تھا کہ جناب وہ فیملی سے ملاقات ہونی تھی، لیکن بتایا گیا کہ نہیں، وہ چودھری شجاعت اور ان کے صاحبزادے مل کے چلے گئے ہیں، تو میری تو فیملی ملاقات ہی نہیں. تو بھائی جان آ جائیں انہوں ملنے کے لیے، آپ کو کس نے کہا کہ آپ نہ آئیں؟ تو بہرحال انہوں نے وہاں سے ٹویٹیں کھڑکائی، لیکن چودھری شجاعت تو آپ کو پتہ ہے وزادار آدمی ہے، وہ بہرحال ان کے ساتھ ملنے کے لیے وہاں پر گئے اور ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی. اور یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی تقریباً 2 گھنٹے ان کی ملاقات رہی ہے. اور جب وہ چودھری شجاعت حسین صاحب وہاں سے نکلے ہیں تو جو صحافیوں نے ان سے کچھ چلتے چلتے سوالات کیے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب چودھری پرویز الہی کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کے پاؤں بھی سوجے ہوئے ہیں. جب ان سے کہا گیا کہ آپ ان سے کیوں ملنے کے لیے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ چونکہ میری فیملی کا حصہ ہیں، میرے خاندان کا حصہ ہیں، تو اس لیے میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا. سیاسی بات چیت کے جواب پر انہوں نے کہا کہ جی میری ان سے کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی. اور ان سے جب یہ کہا گیا کہ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ لیں اور آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں، تو چودھری شجاعت نے کہا کہ جی وہ ہماری پارٹی کا حصہ ہیں. تو جب ان سے کہا گیا کہ نہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، تو چودھری شجاعت نے ایک مسکراہٹ پاس کی اور ایک ہنسے وہ اور وہاں سے روانہ ہو گئے. اچھا یہ تو بات ہوگی نا، ویسے آپ کو کچھ ہر سوال کا جواب کوئی سیریسلی نہیں دیا جاتا، کچھ کو ٹال دیا جاتا ہے. چودھری شجاعت صاحب نے یہ جو کہا نا کہ وہ ہماری پارٹی کا ہی حصہ ہیں، یہ انہوں نے بس ویسے چلتے چلتے ایک بات کر دی سرے رہے، اس میں کوئی اس کو اتنا سیریس لینے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ جی وہ پی ٹی آئی کا حصہ صدر ہیں، تو وہ اس پر مسکرا پڑے. لیکن یہ بات جو ان کا کہنا ہے کہ کوئی سیاسی بات چیت ہوئی، یہ میں سے کم از کم اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، اور کچھ جو ہمارا بھی ایک سیاسی تجزیہ ہے اور وہ دیگر جو تجزیہ نگار ہیں ان کا بھی یہ سوچنا ہے، کہنا ہے کہ جناب یہ ملاقات ان کی ہوئی نہیں ہے، یہ ملاقات ان کی کروائی گئی ہے. کیونکہ پہلی بار چودھری پرویز الہی اپنے پورے سیاسی کیریئر میں پہلی بار برے پھنسے ہیں، اور برے پھنسے ہیں مونس الہی کی وجہ سے، اور مونس الہی پھنسے ہیں بنیادی طور پہ بشریٰ بی بی کی وجہ سے. ویسے بشریٰ بی بی کیا ہی کردار ہے جی، جدھر جاؤ آگے سے بشریٰ بی بی نکل آتی ہیں. اور پھر بشریٰ بی بی کی وجہ سے کیسے پھنسے؟ اس لیے کہ بشریٰ بی بی نے جناب وہ نہ صرف مونس الہی کو مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں کیا، اور وہ تمام ہدایات انہیں سے لیا کرتے تھے. ہم اپنے پچھلے ولاگز میں بتاتے رہے، جو بھی پنجاب کی اقتدار کی کشمکش تھی وہ بشریٰ بی بی سے ڈائریکشن لیتے رہے. وہی بشریٰ بی بی جس کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ وہ سیاسی خاتون نہیں ہے، وہ گھریلو خاتون ہے، جبکہ سیاست ساری وہ وہی کنٹرول کرتی رہی آج تک. تو وہ ان کے کنٹرول میں، اور پھر انہیں اپنی ایک مطلب مریدنی جو کہ چودھری صاحب جن کی عمر میرا خیال ہے ابھی غالباً 77 یا 78 سال ہے، چودھری پرویز الہی صاحب، ان کی شادی اپنے نصف عمر تقریباً کی خاتون سے ان کی کروا دی گئی. تو چودھری صاحب تو پھر وہ گٹے گٹے گوڈے گوڈے کیا بلکہ گردن تک دھنس گئے، اور وہ پھر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے باہر نہیں نکل سکے، بلکہ وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر باقاعدہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئی. بس وہ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر وہ چودھری شجاعت حسین کی بات مان لیتے تو وہ آج بھی وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. وہ جو اس وقت جو وفاق میں حکمران اتحاد ہے، انہوں نے چودھری شجاعت کی گارنٹی پر ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ آفر کر دی تھی، لیکن انہوں نے اپنے چودھری شجاعت کی بات ماننے کے بجائے مونس الہی کی بات مانی. تو وہ وزارت اعلیٰ بھی گئی، اور بھائی جان زندگی میں پہلی بار اس طرح کی جیل میں چلے گیا کہ جہاں پہ وہ چیخیں مارے. ان کی اہلیہ بھی بڑی اپیلیں کرتی پھری ہیں کہ جی ان کی حالت خراب ہے. بہرحال چودھری پرویز الہی کو ایک فائدہ ضرور ہوا ہے چودھری شجاعت کے وہاں جانے کا، کہ وہ چودھری پرویز الہی جو یہ شکایتیں کر رہے تھے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کو ایک بہت چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے، کوئی ملاقات نہیں ہوتی، تو ان کو چودھری شجاعت حسین کی سفارش کے بعد جیل میں بی کلاس میں شفٹ کر دیا گیا. بی کلاس میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے ناظرین جن کو جیل کا سسٹم نہیں پتا، سی کلاس ہوتی ہے وہ ایک عام بیرک ہوتی ہے جس میں مطلب سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں ایک ہی بیرک میں، بہت بڑی بیرک ہوتی ہے، وہیں پر وہ سوتے ہیں، وہیں پر وہ جاگتے ہیں، زمین پر سوتے ہیں. جو بی کلاس ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. بی کلاس میں آپ کو ایک الگ احاطے میں منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں پہ کمرے ہوتے ہیں،
اور وہاں پر جو بی کلاس کے قیدی یا حوالاتی ہوتے ہیں ان کو 2 مشقتیوں کی بھی سہولت ہوتی ہے. وہ جیل کے قیدی ان کو فراہم کیے جاتے ہیں ان کی خدمت خاطر، ان کے کپڑے دھونے، ان کو الگ سے کھانا وانا بنانے کی بھی اجازت ملتی ہے، اخبار شار بھی مل جاتا ہے، ٹی وی وغیرہ کی سہولت بھی ہوتی ہے. تو وہ ایک نسبتاً ریلیکس ماحول میں آ جاتے ہیں. تو یقینی بات ہے اگر چودھری پرویز الہی کو بی کلاس میں منتقل کر دیا گیا تو ان کے لیے علاج کی سہولیات بھی چودھری شجاعت حسین صاحب یقینی طور پہ ان کو فراہم کریں گے. لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا کہ جی ملاقات تو کی نہیں گئی بلکہ کروائی گئی ہے. آپ چودھری شجاعت حسین نے جو بھی میسج دینا تھا پرویز الہی کو انہوں نے اپنے مخصوص سٹائل میں کیا دیکھو پرویز بہت برا پھنس گیا بس اے کر لے. کوئی نہ کوئی مشورہ تو انہوں نے دیا ہوگا. وہ مشورہ جو بھی انہوں نے دیا ہوگا وہ آپ کو آئندہ چند دنوں کے اندر سامنے چودھری پرویز الہی کی گفتگو سے نظر آ جائے گا کہ کیا ان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے اور ہمیں پتہ چلی ہم تو آپ کو یقینی طور پہ آگاہ کریں گے. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. وہ خبر یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد تشریف لائے ہوئے تھے اپنی ضمانتوں وغیرہ کے سلسلے میں. تو اس کے بعد ان کو بیچ میں بریک ملا یا وہ ضمانتوں سے فارغ ہو کے اس کے بعد انہوں نے بہت طویل عرصے کے بعد اپنے بنی گالا والے گھر کا رخ کیا. دونوں میاں بیوی نے وہ وہاں پر گئے. اب وہاں پہ بھی تو ہمارے کچھ چھوٹے موٹے ذرائع تو ہیں نا جی, ہم خبر تو اندر سے نکال لیتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا. وہاں پہ تقریباً 2 گھنٹے انہوں نے گزارے ہیں جی بنی گالا کے اندر. اور بشرا بی بی نے گھوم پھر کے جتنے گھر کے کمرے تھے سارے تالے شالے چیک کیے نا. تالے شالے سارے قائم ہیں کہ نہیں اندر. لازمی بات ہے یار, ایک امیر کبیر مطلب یہ جوڑا ہے, ان کے پاس کو تھوڑا مال تو نہیں ہے نا, تو چوری چکاری کا خطرہ بھی ہوتا ہے. اچھا کہ بنی گالا میں عمران خان صاحب کی پرسنل سیکورٹی بھی بڑی مضبوط ہے, وہ اپنی بات ہے. لیکن خاتون خانہ وہ اپنے طرف سے تسلی تو کرتی ہے گھر کی. تو انہوں نے گھوم پھر کے تالے شالے سارے چیک کیے, تسلی شلی کی, اور پھر جناب ایک خاص کمرے کی طرف ہو گئی. وہ خاص کمرہ جو بشرا بی بی کا خاص بلکہ بہت ہی خاص کمرہ ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, جہاں پہ وہ چونکہ وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ بقول ان کی اپنے تصوف کی طرف چونکہ بڑی مائل ہیں, تو وہاں پر بیٹھ کے وہ کوئی اپنے یاد اللہ میں مشغول رہتی ہیں, یا کوئی چلے کاٹتی ہیں, یا کوئی ٹونے ٹوٹکے کرتی ہیں, یا کوئی عملیات کرتی ہیں. مطلب جو بھی ہے ہمیں اس چیز پہ نہ تو کوئی اعتراض ہے نہ کوئی غرض. البتہ ایک چیز پہ ضرور اعتراض ہے کہ یار آپ جس لیول پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ اتنی توہم پسندی بھی اچھی نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کو انہوں نے توہم پسندی کے اس درجے پر وہ لے گئی ہیں جہاں سے بندہ پھر واپس نہیں آتا, اور پھر بندہ وزیر اعظم رہا اور اتنی توہم پرستی میں مبتلا رہا ہو. ابھی بھی وہ جو سر پہ لے کے پھرتے ہیں نا, وہ ایک کالی سی جس کو بالٹی بھی نہیں پتہ نہیں کپڑا ہے یا فوم کی ہے کیا, اس کا بھی تعلق کوئی مطلب وہ جان کے خطرے سے اتنا نہیں ہے جتنا اس کا تعلق توہمات سے, مطلب ذرائع کا یہی کہنا ہے. تو بہرحال بشرا بی بی وہاں پر گئیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ جو اپنا خاص کمرہ ہے وہاں پر وہ جا کر جو کچھ انہوں نے کو پڑھائی وڑھائی کرنی تھی. سنا ہے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ انہوں نے جناب وہاں پہ جو انہوں نے اپنے موکلات بھی تو تعینات کر رکھے ہیں نا, جو ویسے جو سیکورٹی ہے بنی گالا کی عمران خان صاحب کی, اس کے علاوہ بشرا بی بی کے موکلات بھی تو وہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو ان موکلات کو بلایا گیا, ان کی حاضری لگوائی بشرا بی بی نے کہ کوئی کام تو نہیں ہے, کوئی بھاگ تو نہیں گیا, کوئی دائیں بائیں تو نہیں ہو گیا, ان سے رپورٹیں شپورٹیں بھی کی ادھر کیا چل رہا ہے. تو وہ سارا کچھ وہاں سے ہوا اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلی ہیں. تو بشرا بی بی کی آج جو ایکٹیویٹی تھی وہ بنی گالا کی اپنے جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ وہ سارے تالے شالے چیک کیے ہیں اور اپنے موکلات کو دوبارہ لائن اپ کر کے ان کی حاضریاں شاضری لگائی ہیں. یہ جناب ایک خبر تھی. اور اس سے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں جناب گینگ آف 5 کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے اعلیٰ سطح پہ, کہ جو کچھ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تھا وہ گینگ آف 5 کر رہا تھا. جو مبینہ طور پہ اب جو خبریں سامنے آ رہی کہ جی یہ 5 لوگ تھے. ایک تو عمران خان صاحب تھے, دوسری بشرا بی بی تھی, تیسری فرح گوگی تھی, چوتھے جنرل فیض تھے, اور 5ویں اعظم خان تھے. اب جو کچھ پاکستان میں ہو رہا تھا یہ ان 5 لوگوں سے ہو رہا تھا. اب یہ گینگ آف 5 کے گرد جو نہیں ہے وہ گھیرا شکنجا جو ہے وہ تنگ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. شکنجا تو کسی بھی وقت جب پڑے گا تو پھر سمجھ آ جائے گی. ابھی فی الحال گھیرا تنگ ہو رہا ہے. گھیرا کیسے تنگ ہو رہا ہے؟ ایک تو عمران خان صاحب مقدمے شقدمے بھگت رہے ہیں, حاضریاں شاضریاں ان کی لگ رہی ہیں, بشرا بی بی کی بھی لگ رہی ہیں. یہ تو چلیں ایک گھیرا تنگ ہونے کی علامت ہے. پھر جنرل فیض کے بارے میں بھی کچھ ایسی خبریں تھیں کہ ان کی اپنے کوئی ڈپارٹمنٹل کوئی انکوائری وغیرہ چل رہی ہیں. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ چونکہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہاں سے خبریں اس طرح کی باہر نہیں آتی ہیں, نہ ہی وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی خبریں باہر جائیں. ہمیں بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جنرل فیض کے بارے میں جو تھا نا کہ وہ گرفتار ہیں, یہ نظر بند ہے, ایسی کوئی چکر نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ ان کی نقل و حرکت کو ذرا محدود کیا ہوگا, وہ انفارم کیے بغیر کہیں نہ جاتے ہوں. ابھی بھی وہ پنڈی اسلام آباد میں بھی وہ آگے پیچھے شادیاں بھی اٹینڈ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ان سے بھی جو ہے وہ مختلف لیول پہ پوچھ گچھ ہو رہی ہے. لیکن جو اس میں اصل جو اب پریشانی کی بات ہوئی ہے نا, جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اعظم خان جو مبینہ طور پہ لاپتہ ہوئے ہیں, جو عمران خان صاحب کے دور میں پرنسپل سیکرٹری تھے ان کے وزیر اعظم کے, اور اس سے پہلے وہ جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے تھا تو اس وقت وہ وہاں پر ان کے جو ہے وہ چیف تھے, ان کے جو
چیف سیکرٹری ان کو چیف سیکرٹری نہیں کہتے، پولیٹیکل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر کہہ لیں، تو وہ تھے. تو وہ جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی وفاق میں تو انہوں نے پرویز لائی کی سفارش پہ ان کو تعینات کیا. پھر اعظم خان نے تو پھر اپنے آپ کو خان اعظم کہلوا کے چھوڑا نا جی. ساری بیوروکریسی جناب وہ چلاتے تھے. نظام حکومت دراصل چلا تھا جی اعظم خان. اب اعظم خان کا اس طرح سے غائب ہو جانا، اچانک لاپتہ ہو جانا، وہ عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی کیا بلکہ خطرے کے بڑا سے بڑا سائرن آپ اس کو سمجھ لیں. کیونکہ اعظم خان وہ آدمی ہے کہ امریکن سائفر سے لے کے تو پیٹرولیم وہ جو اسکینڈل ہے اس سے لے کے ادویات والا اسکینڈل ہو، کسی قسم کا کوئی اسکینڈل ہو، اس میں اعظم خان کی تو پرنسپل سیکرٹری تو وہ تھے. بلکہ اعظم خان تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جہانگیر ترین کو نکلوائے، وہ اتنے طاقتور تھے کہ جہانگیر ترین تک کو انہوں نے عمران خان سے دور کر دیا، نکلوا دیا ان کے عمران خان صاحب کے ارد گرد سے. بلکہ شاہ محمود قریشی جیسے شخص کے ساتھ بھی چپیڑی ہو گئے تھے ایک بار، آپ کو یاد ہوگا. تو وہ اتنا پاورفل آدمی تھا. اب وہ بندہ اچانک کس طرح غائب ہو جائے، گریڈ 22 کا افسر ہو اور سرونگ افسر ہو، وہ کوئی ریٹائر بھی نہیں ہے، اور ان کا غائب ہو جانا پھر عمران خان کے لیے پریشانی کی بات ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ بشرا بی بی سمیت عمران خان کے گھر کے اگر بندے گرفتار ہو جائے نا تو عمران خان کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اعظم خان جو ہے وہ اس کا لاپتہ ہو جانا عمران خان کے لیے خطرے کی بات ہے. کہ یار وہ سلطانی گواہ بن گیا تو پھر تو عمران خان صاحب کے پلے کچھ نہیں رہنا. اچھا، یہ گینگ آف فائیو میں سے جو امپورٹنٹ خبر جو میں آج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو کا بڑا چرچا ہے جی، اور وہ ویڈیو مبینہ طور پہ دروغ پر گردن راوی وہ فرح گوگی کی ہے. اور وہ ویڈیو ہے ان کا ایک بیان، اور وہ بیان یہ ہے، پتہ چلا کہ پاکستان کے کسی ادارے نے جا کے یا کسی ڈپارٹمنٹ نے جا کے بیرون ملک ان سے ملاقات کی اور ان سے کچھ سوالات کیے اور ان کے جوابات ان کو ریکارڈ کیے گئے ہیں اور وہ ریکارڈ کر کے لائے گئے ہیں، اور ان میں بڑے اہم ترین انکشافات ہیں. اور ذرا کہ یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو ہم نے آپ سے عرض کی نا کہ بشرا بی بی کی بکنگ ہو گئی ہے. بکنگ ایسے ہو گئی ہے کہ آج وہ آئے ہوئے تھے اسلام آباد، نیب میں انہوں نے حاضر ہونا تھا، لیکن نیب میں آج بھی وہ حاضر نہیں ہوئی. عمران خان صاحب اپنی طرف سے تو ان کو بچا کے لے گئے ہیں کہ وہ نیب میں نہیں پیش ہوئے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ ایٹ دی اینڈ یہ نتیجہ ہے کہ بشرا بی بی کو اچانک ہی کسی وقت بھی گرفتار کر لیا جائے گا. اور اب بھی وہ اس خطرے کی زد میں آ چکے ہوں گے. جتنے قانونی طور پر ریکوائرڈ نوٹسز ہیں وہ سارے ان کو دیے جا چکے ہیں، وہ بار بار بلانے کے باوجود نیب میں نہیں آئی ہیں. تو اس کے بعد اب عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کی کرا دی تو بکنگ مکمل. اب ہمارے ذرائع کہ یہ کہنا ہے کہ جب بھی بشرا بی بی صاحبہ اگر وہ شامل تفتیش ہو جاتی ہیں یا ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، دونوں صورتوں میں ان کو وہ ویڈیو دکھائی جائے گی جو بنیادی طور پر فرح گوگی کی ویڈیو ہے. اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد پھر بشرا بی بی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پھر شاید ریزسٹ نہ کر سکیں یا پھر ان کو ہتھیار پھینکنے پڑیں گے، اور پھر وہ بھی ممکن ہے اس صف میں شامل ہونے کی خواہش رکھتی ہوں جس صف میں شامل ہونے کا اعظم خان خطرہ محسوس کر رہے ہیں. تو یہ جناب خبریں جو ہیں ان کے لیے بہت بری ہیں. اور پھر ہم آتے ہیں اگلی اس خبر کی طرف، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جناب. یہ گینگ آف فائیو کا ایک ممبر جو ہے وہ ذرائع کے طور پہ ملک ریاض صاحب بھی تھے، اور ملک ریاض صاحب جو تھے تو وہ پھر اب ملک ریاض صاحب کا تو ماضی کا سارا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہر ایک کے دوست ہیں. وہ آصف علی زرداری کے بھی دوست ہیں، وہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں، وہ زرداری کے جلسے کا خرچہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں، وہ پی ٹی آئی عمران خان کے جلسے کا خرچہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں. ویسے کچھ لوگ تو ان کو قومی بکرا کہتے ہیں کہ جو آتا ہے حکمران یا جو طاقتور ہوتا ہے وہ ملک ریاض صاحب کو لال کرتا ہے، ادھر اتنے پیسے دے دو، ادھر اتنے پیسے دے دو. ملک ریاض صاحب بھی بہرحال اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور ملک ریاض صاحب بڑے فخر سے کہتے ہیں جناب میں تو فائلوں کو لگاتا ہوں پہیے، یا شاید انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پر لگاتا ہوں، بہرحال پہیے تھے تو وہ جناب نہ صرف پنچر ہو گئے بلکہ ٹائر ہی برسٹ ہو گئے ہیں. اور وہ جو پر لگاتے تھے وہ پر جناب کتر دیے گئے ہیں. وہ کیسے؟ ذرا کہ یہ کہنا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے نا، بنیادی طور پہ اس کے بنیادی جو کردار ہے وہ تو ملک ریاض ہے. اب بنیادی طور پہ تو اس کا فائدہ اٹھایا عمران خان صاحب نے، اور جو ہے وہ بشرا بی بی نے اور فرح گوگی نے جنہوں نے زمینیں لی، جو کچھ بھی کیا معاملہ الزامات ان کے اوپر ہیرے جواہرات لیے. اب وہ جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ تو ہر ایک بندے کو اس کے مطابق ڈیل کرتے ہیں. جو موج بار کرنا چاہتا ہے ان کے پاس ان کے لیے یورپ کے ویزے بھی ہوتے ہیں، دورے بھی ہوتے ہیں. جو جناب کو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے لیے حج عمرے کا ٹرپ بھی کروا دیتے ہیں. وہاں پر جناب انہوں نے ہر طرح کی مساجد بھی بنا رکھی ہیں. تو ہر طرح کے بندے کو وہ ڈیل کر لیتے ہیں. لیکن پہلی بار ان کی ڈیل پھنسی ہے، پہلی بار تو نہیں خیر پھنسی، ماضی میں ایک دفعہ پہلے ہی پھنسی ہے اس پاکستان کے اندر. ویسے میرا ایک ذاتی جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق اگر کوئی بندہ آج تک ان کے ملک ریاض صاحب کے اس چکر میں نہیں آیا یا ملک ریاض صاحب کی نیاز مندی کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو وہ دو بندے ہیں. ایک تھا چودھری نثار. جب چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، آپ کو یاد ہے کہ ملک ریاض کے پیچھے پنجاب کی اینٹی کرپشن پڑی ہوئی تھی اور ملک ریاض کے پیچھے ٹھگا ٹھگ چھاپے لگ رہے ہوتے تھے. بڑی مشکل سے جان بچائی تھی ملک ریاض نے جب حکومت گئی تھی تو تب ان کی جان چھوٹی تھی. اچھا، دوسرا جو بندہ ہے جس نے آج تک ملک ریاض کو منہ نہیں لگایا وہ ہے نواز شریف.
نواز شریف ملک ریاض کو مطلب ملک ریاض کو شاید نواز شریف صاحب اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ ایک دولت مند آدمی ہے نا، اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں ہے. تو محض کسی شخص کو اس وجہ سے اہمیت دینا کہ وہ دولت مند آدمی ہے، تو وہ تو نواز شریف کے پاس تو یہ کھاتا ہی نہیں. نواز شریف کے پاس تو وہ تو پیدا ہی منہ میں سونے کا چمچ لے کے ہوا ہے. اس کے لیے ملک ریاض جیسے دولت مند تو بس کہیں آئے گئے، اس کے لیے پرابلم ہی نہیں ہے. تو ملک ریاض صاحب جتنی دفعہ بھی گئے، بڑے انہوں نے تعلقات بنانے کی کوشش کی. ایک جائیداد بھی انہوں نے وہ جو نواز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ چونکہ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، ان کے ریفرنس سے خریدی کہ شاید اس طرح میرے تعلق بن جائے، لیکن وہ تعلق بنانے میں ناکام رہے. اور اب جب وہ پھنس گئے ہیں اس 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں، تو وہ پھر پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ جو ان کے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا سیاسی جماعتوں کے اندر، زرداری صاحب سے یہ وہ، تو بھائی جان ان کو ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر بتا دیے کہ ملک صاحب نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا اب کچھ نہیں ہو سکتا مطلب اتنا پیسے والا آدمی جو ہر چیز پیسے سے خریدنے کا دعوے دار ہو، اس کے پیسے رہ جائیں اور وہ قانون کے شکنجے میں اس کو اپنا آپ نظر آئے، تو پھر وہ پریشان تو ہوگا. تو سو ملک ریاض صاحب کے لیے بری خبر ہے، لیکن اس سے زیادہ ایک اور بری خبر ہے، وہ بھی شاید ملک ریاض صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. ملک ریاض صاحب نے جب 19 سال پہلے بیریا ٹاؤن شروع کیا تھا، تو اس وقت جو پاکستان نیوی تھی اس نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس فائل کیا تھا ان کے خلاف کہ جناب یہ بیریا کا نام غلط طور پہ استعمال کریں، ان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے. اور سندھ حکومت نے جو سندھ کی ہائی کورٹ ہے اس نے جو ہے وہ منع کر دیا تھا، روک دیا تھا کہ جی آپ بیریا ٹاؤن کا نام استعمال نہیں کر سکتے. اس کے بعد ملک ریاض صاحب نے اسٹے لیا اوپر کی عدالت سے، غالباً سپریم کورٹ سے، اور اس کے بعد وہ اسٹے پھر 19 سال سے جو فائلیں دبی پڑی ہیں کیونکہ ان کو وہ ملک ریاض صاحب کے بقول وہ پہیے لگے تھے. لیکن اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو پرانے پہیے تھے نا وہ بھی ٹائر اب بڑے برسٹ ہو گئے. جیسے تھانوں میں پرانی گاڑیاں نہیں کھڑی ہوتی جن کے بیچ میں سے وہ درخت نکل آتے ہیں، تو وہ جو 19 سال پرانی ان کی جو ٹائروں والی فائل تھی نا، اس کے وہ پھٹ کے بیچ میں سے درخت نکل آئے ہیں اور پتہ چلا پہیے برسٹ ہو گئے. کیونکہ پتہ یہ چلا کہ اب وہ کیس بھی شاید ری اوپن ہو رہا ہے، ملک ریاض صاحب کو کہیں بیریا ٹاؤن کا نام ہی بدلنا نہ پڑ جائے. اور ملک صاحب بہرحال ایک کوئی بھی نام رکھ لیں گے، لیکن ایک بیریا ٹاؤن ایک برانڈ نیم بن گیا وہ تھا ملک ریاض کے لیے، تو برانڈ نیم کا ہٹنا بھی ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.